جی آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256 ہے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو آج جو کل ہم نے پڑھا یہاں پر، ایک تو مرنے سے پہلے خرچ کرنے کی بات بڑی امپورٹنٹ تھی، اس کے بعد آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کی بہت جامع تعریف ہے اور اس میں شفاعت کی باتیں ہم نے ڈسکس کی کہ اللہ کی ذات کے سوا کوئی شفاعت نہیں کر سکتا۔ اور آج بھی بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے جو یہاں پر ابھی ہم آیت نمبر 256 میں پڑھیں گے، کہ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا اکراہ فی الدین، نہیں ہے کوئی زبردستی دین میں۔ یعنی بات یہاں پر یہ ہو گئی ہے کہ نہیں کوئی زبردستی ہے دین میں۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کلیئر یہاں پر بتا رہے ہیں کہ کسی کے لیے کوئی زبردستی نہیں ہے دین میں۔ اگر اس کو سمجھ آ جاتی ہے بات تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ اپنا راستہ لے لے۔ ہمارے یہاں خاص کر کے اس لیے اس بات پر ڈسکشن کرنی ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں مرتد کی سزا موت ویسے دی گئی ہے، مرتد کی سزا موت ہے۔ ہمارے یہاں جو ادارے ہیں اور ہمارے یہاں جو لوگ ہیں انہوں نے اس کو کیا ہوا ہے کہ مرتد اگر کوئی ہو جاتا ہے کہ پہلے اسلام لے آئے اور اس کے بعد اگر وہ مرتد ہو جائے تو وہ سزا ہے، مطلب وہ کہتے ہیں کہ اس کی سزا موت ہی ہے۔ لیکن دیکھیں قرآن سے ہمیں ایسی چیز نہیں مل رہی کہ جب تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر قرآن میں موت نہ بتائی ہو تو پھر ہم اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں۔ ویسے تو یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ اداروں کا کام ہوتا ہے اور ادارے ہی اس چیز کو دیکھتے ہیں۔ لیکن اگر کبھی ہمیں بھی اس چیز کے لیے بولنا پڑے تو ہم تو حق بولیں گے کہ ہم کو قرآن سے کوئی مرتد کی سزا موت کی نظر نہیں آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں ہی فرماتے ہیں کہ اگر تم مرتد ہوتے ہو تو اللہ تم سے بہتر لوگ لے آئیں گے۔ اور آپ دیکھو کہ ہمیں قرآن میں بھی ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ان کو بریت ظاہر کی گئی حج کے موقع پر اور کہا کہ اب 4 مہینے تم یہاں رہ سکتے ہو اور اس کے بعد تم جو ہے وہ یہاں سے چلے جاؤ اگر تم کو اسلام نہیں لانا، تو ان کو مارا نہیں گیا، بلکہ آپ کو ایک آیت یاد ہوگی کہ جو اس میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو دین آپ سمجھاؤ، ان کو بتاؤ کہ یہ اسلام ہے، اگر کوئی سمجھنا چاہتا ہے تو آپ ان کو سمجھاؤ، لیکن اگر پھر بھی اس کا دل نہیں چاہے اور وہ نہیں مانے تو اس کو اس کے اپنے امن کی جگہ پر چھوڑ کر، یعنی یہ بھی نہیں کہا کہ اس کو راستے میں ہی چھوڑ دو تو کوئی اور مار دے گا، اس کو اس کے امن کی جگہ پر چھوڑ کر آؤ، یعنی اس کے بارڈر پہ چھوڑ کر آؤ جہاں یہ جا کے امن سے رہ سکے۔ مارنا نہیں تھا، کیا سمجھایا نہیں مان رہے ہو تو مار دو۔ اور جتنے بھی لوگ یعنی کہیں سے بھی ہم کو قتل ایک کافر کا بھی نہیں مل رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ چلو کافر کو تو نہیں مارنا ہے لیکن جو مسلمان ہو کے مرا اس کو تو ضرور مارنا ہے۔ تو کہاں سے یہاں پر آپ کو یہ مل رہا ہے کہ مسلمان کو ضرور مارنا ہے؟ یہاں سے تو اللہ تعالیٰ کی کوئی دلیل ایسی ہم کو نہیں مل رہی ہے۔ دیکھیں نا، ویسے بھی آپ کسی کے لیے بھی زبردستی نہیں ہے۔ ایک تو مرتد پر ہم نے ڈسکس کیا، دوسرا ہم اس سے آگے بھی بات کریں گے کہ ہم کو کہیں سے یہاں پر مرتد کی سزا موت نظر نہیں آ رہی، وہ اس کا اپنا عمل ہے، اگر اس کو کرنا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ نہیں ماننا چاہ رہا، دوبارہ سے کافر ہونا چاہ رہا ہے، اللہ کے رستوں سے الگ ہونا چاہ رہا ہے تو یہ اس کی مرضی ہے۔ اس کے علاوہ بھی دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ تو یہ جو 4 منتھس کا میں نے آپ کو قصہ بتایا کہ 4 مہینے ان کو رہنے دو، اچھا اس میں مجھے اسلام کا ایک اتنا زبردست پہلو نظر آتا ہے اس چیز میں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی اخلاقیات بتائی ہیں ہم کو کہ کس طرح معاشرے میں رہا جاتا ہے، جانوروں کی طرح نہیں رہا جاتا۔ کتنی اخلاقیات بتائی ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے جب پورا ان سے ایک معاہدہ ہو رہا تھا، پورا ان کو ایک کہا جا رہا تھا کہ اب یہاں پر کوئی بھی نان مسلم نہیں رہ سکتا، تو پھر بھی ان کو 4 مہینے کا ٹائم دیا گیا کہ آپ جو ہو وہ 4 مہینے کا کیوں دینا تھا، ورنہ تو بتا دیتے نا کہ ابھی چلے جاؤ، بس اگر نہیں مان رہے ہو اسلام تو چلے جاؤ۔ 4 مہینے کا ٹائم دیا گیا کہ سوچ لو، سمجھ لو، اور اپنے لیے جہاں جانا ہے اس کے لیے تیاری بھی کر لو، راستے بھی رکھ لو، اپنا گھر بھی ڈھونڈ لو۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایک انسانیت کی بات ہم کو بتا رہے ہیں یہاں پر کہ کسی کافر سے بھی زیادتی نہیں ہو رہی ہے۔ اس پر بھی آپ پورا، آپ نے تو پڑھا ہوگا سورہ توبہ اور سورہ انفال میں جو پوری ڈسکشنز ہو رہی ہیں کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے ان سے کوئی معاہدہ کیا ہوا ہے کہ اتنے سال تک تم سے جنگ نہیں ہوگی تو پھر ان سے جنگ نہیں ہوگی، یعنی پورا کافر سے بھی جو آپ کا معاہدہ ہے اس کو آپ پورا کرو گے۔ یعنی کتنا زبردست
اللہ تعالیٰ انسان کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور کتنا زبردست اخلاقیات کا درس ہم کو ہماری کتاب دیتی ہے، اور ہم اپنی ہی کتاب سے وہ چیزیں لیتے نہیں ہیں، اور پتہ نہیں ساری چیزیں ہم نان مسلم اور اس پر ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ بڑا سمجھنے کی چیز ہے۔ 4 مہینے کا اس کا تو بہت پیارا ٹاپک بنتا ہے، اور کبھی آپ بھی دیکھیے گا، اور اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو کبھی ہم بھی انشاءاللہ مل کر اس چیز کو ڈسکس کریں گے۔ پھر بچوں کو زبردستی بھی ہم دیکھیں کب تک کر سکتے ہیں، ہمارے خود کے بچوں کو بھی آپ ایک وقت تک ہی اس کو نماز کا بول سکتی ہیں، آپ ایک وقت تک ہی اس کو زبردستی کچھ کام دین کے کروا سکتی ہیں، لیکن اگر وہ خود سمجھنا نہ چاہے تو آپ اس کو مار تو نہیں سکتے نا۔ تو اسی لیے یہ ساری چیزیں بھی ہیں۔ آپ یہ دیکھ لو کہ زنا کی سزا کوڑے ہیں، عورت کو بھی کوڑے لگاؤ، مرد کو بھی کوڑے لگاؤ، لیکن وہاں بھی موت کا ذکر نہیں ہو رہا، لیکن ہمارے والے لوگوں نے وہاں پر بھی موت ڈال دی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے تم کتنی چیزیں کر دیتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کہہ دیا کہ 80 کوڑے اور اس کو جان سے مارنے کی سنسار کرنے کا جو آتا ہے کہ وہ کر دو، تو استغفر اللہ، یہ ہم کو قرآن سے کہیں نہیں مل رہا۔ یہ جو بھی یہ رائج کیا ہوا ہے اور جو بھی یہ حرکتیں کرتا ہے، اس کے اوپر بہت بڑی اللہ کی ناراضگی ہوگی کہ ایک تو آپ نے کسی کی جان لینے کا فتویٰ دے دیا اللہ کے حکم کے بغیر، اور آپ جو ہو وہ اس پر قائم ہو اور ڈٹے ہوئے ہو، اور آپ کو قرآن سے کہیں نہیں مل رہا، اور سب سے بڑی بات اس پر میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ اس پر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہو، تو شرمندگی کا مقام ہے۔ اللہ کے لیے تو آتا ہے کہ لا مبدل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات کو کوئی بدل نہیں سکتا، اللہ کا یہ حکم آخر حکم ہے، تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ کے حکم کو بدل دیں گے؟ تو آپ دیکھ لو کہ ہم نے جو اپنی ایک بنائی ہوئی ہے، جیسے کل ہی ہم آپ کو بتا رہے تھے نا کہ ہم نے جو بیڑا گرک کیا ہے اپنا، وہ اپنی ذات کی وجہ سے کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر ہم چلتے نہیں ہیں، اور ہم دوسری چیزوں کو اپنے دین میں ملاوٹ کرتے ہیں جعلی چیزوں سے، اور اتنا سیم اس کو کر دیا ہے، اتنا سیم کر دیا ہے کہ وہ بھی عربی میں، یہ بھی عربی میں، اور اتنا لوگوں کو، سب سے بڑوں کے اوپر یہ بات ساری جاتی ہے کہ اتنا اس کو فضائل بنا دیا اور اتنا ضروری امپورٹنٹ دے دیا اللہ کی کتاب کے علاوہ دوسری ایک خود ساختہ لکھی ہوئی کتاب کو، کہ آپ دیکھو کہ اس کو بھی دین کا ایک حصہ، برابر حصہ مان لیا گیا ہے کہ جیسے اس کے بغیر تو جنت ہی نہیں مل سکتی۔ آپ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیز تو روکنے آئے تھے کہ جھوٹ نہیں بولو اللہ کے اوپر اور اس کے نبی کے اوپر بغیر کسی تصدیق کے، لیکن وہی کام میں اور آپ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے لے کے کرتے ہیں۔ یہ ہمارا دین ہم کو سکھاتا ہے کہ ہم اس طرح کی حرکتیں کریں، کہ ہم اس طرح کی اپنی طرف سے سارے حکم خود سے رائج کر لیں۔ جیسے کل ہی جو 2.5% زکوٰۃ کی بات ہوئی، وہ بھی کہیں سے نہیں مل رہی، مرتد کی سزا کہیں سے نہیں مل رہی، زنا کے بعد سنسار کی سزا کہیں سے نہیں مل رہی، ساری ہماری خود ساختہ ہی چیزیں ہم نے خود کر لی ہیں، وہ بھی اللہ کے نبی کے نام سے۔ یعنی آپ سوچو کہ اس پر اللہ کا کتنا بڑا غصہ مجھ پر اور آپ پر آتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ دیکھو یہ بڑی پیاری خوبصورت آیتیں ہیں کہ اس میں آپ ذرا اس کو واضح کر کے دیکھیں، ذرا غور سے اس کو سنیں کہ قد تبین، یقیناً واضح ہو چکی ہے، الرشد ہدایت، من الغی گمراہی سے۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ انڈیویجولی ہم سب کو یہ بات بتا رہے ہیں کہ انفرادی بات کر رہے ہیں، اجماع تواتر کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے سب کو یہ ہدایت دے دی ہے گمراہی کے بدلے، سب کے پاس ہدایت آ چکی ہے اللہ کی کتاب۔ یعنی خود دیکھو کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، لوگوں کے آگے پیچھے نہیں چلنے کا اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں۔ یعنی تبین واضح ہو چکی ہے، مجھے کہہ رہے ہیں، آپ کو کہہ رہے ہیں، سب کو کہہ رہے ہیں کہ تم پر اللہ کی کتاب واضح ہو چکی ہے۔ یعنی آپ سوچو اللہ کی کتاب کتنی واضح ہے، اور ہمارے یہاں ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ یہ ہر ایک کے پڑھنے کی چیز نہیں ہے۔ اس پر بھی میں افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ وہ اس پر بھی اپنی پالیٹکس کرتے ہیں تاکہ یہ اوپر رہیں اور ہم سب نیچے رہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو فرماتے ہیں کہ یہ بڑی روشن کتاب ہے، یہ بہت آسان کتاب ہے، یہ ہر ایک کے سمجھنے کے لیے ہے، اور ہر ایک کو ہدایت دی گئی ہے گمراہی سے نکالنے کے لیے۔ یعنی وہ ہدایت ایسی دی گئی ہے کہ وہ گمراہی سے اللہ تعالیٰ اس کو نکالیں گے۔ اب یہ انسان کی خود کی دلچسپی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا دلچسپی لیتا ہے اس بات پر کہ وہ اللہ کی ہدایت کو پہچانے، اس کے اوپر ٹائم لگائے، اس کو دیکھے۔ آپ الحمدللہ بہت ہی اچھے لوگ ہیں جو اپنا ٹائم نکال کر یہاں پر بیٹھ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو سنتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، اپنی اصلاح کرتے ہیں۔
دیکھیں نا، ٹائم لگانا بھی بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ سے قرآن کے ساتھ جڑنے والا بنائے، اور ساتھ سب سے بڑی بات اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ تو یہ خاص اللہ کی رحمت ہے مجھ پر اور آپ پر کہ الحمدللہ ہم قرآن لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ بس اب یہ ہم پہ ڈیپینڈ ہے کہ ہم اللہ کی اس رحمت کا کتنی قدر کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو کہ اللہ نے تو ہم پر یہ رحمت کی کہ میں اور آپ اس قرآن کو سننے بیٹھ گئے، لیکن ایسا نہیں ہو کہ میں اور آپ ہی اس پر عمل نہ کرتے ہوں۔ یعنی یہ بھی تو ہے نا کہ اللہ نے تو ہم پر رحمت کی ہے، لیکن اگر ہم ہی اس رحمت کا فائدہ نہ اٹھائیں اور اس کو ایک ہم اپنی زندگی کا اصول نہ بنا لیں کہ جو مجھے اللہ کی کتاب سے ملا وہ مجھے عمل بھی کرنا ہے اور حق لوگوں تک بھی پہنچانا ہے، تو پھر اس رحمت کو اگر میں پا نہ سکی نا پوری طرح تو میں ہی بد نصیب ہوں گی۔ تو آپ دیکھو کہ اگر کوئی دلچسپی رکھتا ہے تو الحمدللہ آپ لوگ سب دلچسپی رکھتے ہیں سننے کے لیے کہ کہاں غلط ہیں اور کہاں صحیح ہیں، اور اللہ کی کتاب یہاں پر کیا بتا رہی ہے۔ لیکن دیکھیں عاد اور سمود کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ یہ دلچسپی ہی نہیں رکھتے تھے۔ عاد جو تھا اس کو پتہ بھی تھا، لیکن وہ جھگڑے ڈالتا تھا اللہ کی آیتوں میں، جیسے کہ آج ہم ڈالتے ہیں اللہ کی آیتوں میں جھگڑے، دوسری کتابیں لا کر اور اتنے فرقے بنا کر، اور کوئی کیا کہہ رہا ہے تو کوئی کیا کہہ رہا ہے، سب اپنی بک کو اوتھینٹک کہہ رہے ہیں اور بڑے بڑے مسجدوں میں ممبر پہ بیٹھ کے جھوٹی باتیں کرتے ہیں۔ تو جس طرح سے یہ ہم کر رہے ہیں نا، کتاب کے ساتھ جھگڑے ڈال رہے ہیں، وہی عاد کرتا تھا۔ یہ لوگ تباہ و برباد ہوئے نا، عاد اور سمود۔ اور سمود کا یہ اللہ نے ہم کو قرآن میں بتایا کہ انہوں نے اندھا رہنا پسند کیا، ان کو کوئی دلچسپی نہیں تھی اللہ کے قانون کو پڑھنے کی کہ اللہ نے کیا بتایا ہے اور مجھے کن رستوں پر چلنا ہے، میں دیکھوں تو صحیح اللہ تعالیٰ نے مجھے کون سا رستہ دیا ہے کہ اس پر چل کر تم اپنی دنیا بھی اچھی کر سکتی ہو اور آخرت تو بہترین کر سکتی ہو۔ تو اندھے رہنا پسند کیا۔ اب میں اور آپ کن لوگوں میں سے اپنے آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، یہ ہمیں دیکھنا ہے۔ تو آپ دیکھیں یہ آ رہا ہے کہ کوئی زبردستی نہیں ہے دین میں، اس پر ہم نے ڈسکس کیا۔ نمبر 2، واضح ہو گئی ہے تم پر ہدایت، اب ماننا ہے مانو، اللہ تعالیٰ غنی ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی کی محتاج ہی نہیں ہے۔ تم نہیں بھی مانو گے نا تو اللہ ہی رہیں گے۔ یہاں پر تو دیکھیں نا آج ہمارے ملک میں جو ہو رہا ہے، ہم سب پتہ نہیں ڈسکشن کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، لیکن ذی شعور انسان ہونے کے ناطے ہم سب کو اس چیز پر ڈسکس کرنا چاہیے کہ جو ہو رہا ہے اور جس طریقے سے یہ سب چیزیں سب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنے گرے ہوئے لوگ ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور اوپر آنے والے ہیں۔ تو آپ دیکھو کہ یہ کیسے اللہ تعالیٰ بھی، ہم سب کے گناہ بھی اس میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ بس ہم سب کے اوپر سے یہ ظالموں کو مسلط کرنے سے ہم کو بچا لیں، اور اللہ تعالیٰ اس ملک کا حافظ و ناصر ہو۔ لیکن آپ دیکھو کہ کس طرح سے لوگ کتنے ذلت پر اتر آتے ہیں اور بالکل فکر نہیں ہوتی ہے کہ اس کو کیا جواب دینا ہے اور کیا کریں گے، اور یہ ہم مسلمان ہیں۔ اب دیکھو یہ ہم کلمہ گو ہیں، یہ ہم جو ہیں وہ کیا بولے، اللہ تعالیٰ جو کہتے ہیں نا تم جانور ہو، جانور سے بھی زیادہ بدتر ہو، یعنی تم کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ جو انسان ہوتا ہے نا وہ تو سمجھتا ہے، سوچتا ہے، حق کی طرف چلتا ہے، حق کو بولتا ہے، لیکن تم جانور ہو، تم کو صرف اپنی فکر ہے۔ جانور صرف اپنی ذات کی فکر کرتا ہے، اپنے پیٹ بھرنے کے لیے دوسرے کے بچے کو بھی مار دیتا ہے، اپنا انسانوں کو بھی کھا جاتا ہے۔ وہ جانور ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا اسی طرح سے، اس کی کوئی سوال و جواب نہیں ہونے والے ہیں، لیکن اللہ نے انسان کو جانور سے تشبیہ دی۔ اشرف بھی اللہ نے انسان کو بنایا، علم والا بھی بنایا، یعنی بڑا اس کو ایک لیول دیا کہ علم والا ہے، جبھی تو اس کو خود اپنا راستہ سلیکٹ کرنے کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو علم دیا تھا کہ وہ علم سے اپنے خود فیصلے کرے اور اپنے آپ کو ایک باوقار جیسا کہ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں ویسا انسان بنائے۔ لیکن جب وہ نہیں بنتا اور علم نہیں لیتا، اور اگر علم لیتا بھی ہے تو اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا، تو اللہ نے قرآن میں ہی فرمایا تم جانور ہو، جانور سے بھی زیادہ بدتر ہو۔ تو بس اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کریں۔ آپ دیکھیں کہ یہ بات آئی کہ اللہ نے سب کو ہدایت دے دی ہے، مجھے اور آپ کو کسی کے آگے پیچھے گھومنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں ہم سمجھتے ضرور ہیں قرآن، لیکن اللہ نے ہم کو اتنی عقل، اتنی صلاحیت دی ہے کہ میں اور آپ خود پڑھ کے اور صحیح و غلط کا فیصلہ کر سکیں۔ یہ اللہ خود فرما رہے ہیں، یہ میں اور آپ نہیں فرما رہے، یہ اللہ نے خود ہم کو قرآن میں بتا دیا۔ اب آگے آ رہا ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، بس جو کوئی وہ پہچان لے شیطانیت کو۔ اگر ہم اس کا ترجمہ یوں کریں
اس میں تو آ رہا ہے کہ جو کوئی کفر کرے رک جائے بتوں سے. میرے پاس جو ترجمہ ہے اس میں بتوں سے، ایک تو ہر چیز ہم بتوں کو پہ لے کے چلے جاتے ہیں کہ یہ سارا جو ہے وہ نان مسلم کی بات ہو رہی ہے، ہر ایک کی بات ہو رہی ہے کہ جو وہ کفر کرے گا بالطاغوت، یعنی جو شیطانیت کو پہچان لے گا. قرآن میں آیت آتی ہے کہ بے شک شیطان حکم دیتا ہے تم کو برائیوں کا، حکم دیتا ہے تم کو کہ برائی کرو، بے حیائی کرو. اور نمبر 3 پوائنٹ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے کہ وہ ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور یہ کہ تم کہو اللہ پر جو نہیں تم جانتے ہو، یعنی جس کی تمہارے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے. نمبر 1 تم برائی کرو، تم بے حیائی کرو، اور تم اللہ پر وہ باتیں کرو جس کی کوئی دلیل نہیں ہے، جس کی کوئی تصدیق نہیں ہو رہی ہے. یہ شیطان کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو قرآن میں دیا ہے. تو آپ دیکھو نا، دلیل نہیں ہے دوسری کتاب کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کتنے سالوں کوئی کتاب کسی کی ہمت نہیں تھی کہ قرآن کے علاوہ رائج کر سکے. آپ نے خود نے دیکھا کہ کتنے ہجری کے بعد جا کر ان حدیثوں کو ادھر سے ادھر سے ڈھونڈنا پڑا. یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، یہ حدیث والے خود کہتے ہیں، ڈھونڈنا پڑا. اور اس قسم سے کتنی حدیثیں ریجیکٹ ہوئی. اس کا مطلب جب تک مسلمان دنیا پر حکومت کرتا تھا، جب تک قرآن کے سوا کوئی دوسری کتاب نہیں تھی. اور جیسے ہی اس نے دوسری کتابیں وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے رائج کر دیں تو وہ ذلیل پہ ذلیل ہوتا چلا گیا. اور آج بھی آپ دیکھو اس کی ذلت کیا ہے، آپ کو اپنے ملک میں ہی نظر آ رہا ہے کہ ایک دھمکی سے پوری حکومت الٹ جاتی ہے. ہم اتنے ذلیل ہیں، اور یہ ہر جگہ ہوتا ہے. تو آپ دیکھو کہ کیوں ایسا ہوتا ہے. یہ ہم نے اللہ کی کتاب کو چھوڑا، ہم نے طاغوت کو نہیں پہچانا کہ طاغوت کرنا کیا چاہ رہا تھا. یہ سیدھے راستے سے آنا چاہ رہا تھا. یہ آپ کو پتا ہے نا کہ اس نے کہا کہ میں سیدھے راستے پر بیٹھوں گا. سیدھا راستہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ان جھوٹی باتوں کو برانڈ کر دیا گیا، اس کو برانڈ دے دیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے. آپ دیکھو نا، جس چیز میں آپ کوئی نام برانڈ دے دو نا، اس چیز کی قیمت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ میں اور آپ حیران ہوتے ہیں کہ 2 لاکھ کا بیگ ہے، اس میں ہے کیا؟ لیکن برانڈ ہے، نام ہے، تو اس کی قیمت کیا سے کیا ہو جاتی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ہم سب کو بہت پیار ہے، بہت زیادہ پیار ہے. اللہ کے بعد اگر کسی سے پیار ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں. تو آپ دیکھو کہ ان کے نام سے اگر کوئی چیز آ جائے گی آپ کے پاس تو آپ لازمی جھکو گے. جو بھی کرنے والے نے اس برانڈ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیا، استغفر اللہ، سب کے سب ذلیل ہوں گے جو اس کام میں ملوث ہیں. لیکن ایسا نہیں کہ انہوں نے نام دے دیا تو شیطان ہم کو کہیں بھی گھما سکتا ہے. اللہ شیطان سے روکنے سے پہلے، پہچاننے سے پہلے مجھے اور آپ کو کہہ رہے ہیں کہ تمہیں میں نے ہدایت دے دی ہے گمراہی سے. یعنی گمراہی میں نے بتا دیا کیا گمراہی ہے، کیا ہدایت ہے. اب جو کوئی اس ہدایت کو پا کے اس کو پہچان لے گا نا طاغوت کو، تو وہ کامیاب ہے. اور آگے اس کے بارے میں بہت خوبصورت آیت آتی ہے، اس کو بھی ہم چیک کریں گے. لیکن آپ دیکھو کہ کیسی اسٹیمپ لگائی ہے کہ آپ نے اس کو برانڈ کر دیا. جیسے آج بھی آپ دیکھتے ہو نا کہ بڑی برانڈز کے وہ ملتے ہیں. آج کل تو اتنی سیم کاپی ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ برانڈ کیا ہے اور دوسرا کیا ہے. آپ کسی بھی چیز میں دیکھ لو، یعنی اتنی زبردست کاپی ہوتی ہے. وہ کرنے کی کوشش کی ہے، وہ بھی عربی میں، یہ بھی عربی میں. بیچارے جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہاں، ان کو تو یہ سمجھ بھی نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ یہ قرآن بول رہے ہیں یا دوسری کتاب بول رہے ہیں. ان کو تو نہیں پتہ چل رہا ہوتا ہے بیچاروں کو، جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا ہوتا ہے. وہ سمجھتے ہیں ہاں یہ تو قرآن ہے اور یہ تو قرآن کا ہی ہے. میں شروع میں جب کبھی کوئی مجھے آ کے بتاتا تھا، میں کہتی تھی یہ تو قرآن میں نہیں ہے. جب مجھے بھی عقل آئی اور اللہ نے عقل دی اور قرآن کی سمجھ آئی تو میں کہتی تھی، اور مجھے اتنا یاد بھی نہیں رہتا تھا کہ یہ ہے یا نہیں ہے. جب میں ڈھونڈتی تھی میں کہتی تھی مجھے تو نہیں مل رہا. یعنی وہ کہتے تھے ارے بھائی قرآن سے یہ عربی میں بولا ہے اس نے. میں کہتی تھی مجھے نہیں مل رہا قرآن سے کہیں بھی یہ قرآن نہیں ہے. پھر جیسے جیسے آگے بات چلی اور مجھے پتہ چلا اور میں نے دیکھا کہ یہ تو ہے ہی عربی میں. مجھے اتنی نالج بھی نہیں تھی. ہم تو ساری زندگی نالج لیتے ہی رہتے ہیں نا، اس وقت بھی کوئی اتنی نالج بھی نہیں تھی. اور میں نے دیکھا یہ تو خود عربی میں ہے اور یہ لوگ عربی میں ہی سناتے ہیں. لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ قرآن ہے اور کیا ہے. اب سوچو کہ کیا گند ہم نے مچائی ہوئی ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ پھر ہم کو کیسے کامیابی دیں گے، ہم کو کیسے آگے بڑھائیں گے. مسلمان تو آیا تھا دنیا میں انسانیت کو پھیلانے، مطلب جو بھی دنیا میں حق کو پھیلانے، دنیا میں اخلاقیات کو پھیلانے. لیکن ہم خود اتنے ذلیل اور جھوٹے ہو گئے ہیں کہ آپ سوچو کہ ہمارا آگے کیا بنے گا.
بس ابھی بھی ہمارے پاس ٹائم ہے کہ ہم سب سوچیں انڈیویجولی کم از کم. اگر سارے مل کے نہیں سوچ رہے تو ہمیں تو اپنا سوچنا ہی ہے نا کہ ہم اللہ کو جا کے کیا جواب دیں گے. اور اس کے بعد اتنی پیاری آیت آتی ہے, یعنی میری تو فیوریٹ آیت ہے کہ وہ یؤمن باللہ, اور وہ ایمان لائے. یعنی انہیں طاغوت کو پہچان لیا. مطلب میں اس کا ترجمہ یوں کر رہی ہوں, ورنہ ہے کہ پھر جس نے بھی انکار کیا طاغوت سے, اگر آپ ورڈ ٹو ورڈ اٹھاؤ, اور وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ, اور وہ ایمان لے آئے اللہ کے ساتھ. ٹھیک ہے نا, وہ ایمان لے آئے, انہوں نے پہچان لیا کہ یہ صحیح نہیں ہے, دوسری کتابیں جو ہیں وہ اللہ کے کوئی بھی قانون اللہ کی کتاب کے بغیر قانون ہے ہی نہیں. جو اللہ نے اپنی کتاب میں دے دیا بس وہی قانون ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. وہ طاغوت کی ساری جو بھی طاغوت نے پھیلائی اپنی چیزیں, اس سب سے وہ بچ کر صرف اللہ کی کتاب کو ماننے لگے کہ یہی بس دین ہے. یہ کون لوگ تھے؟ جنہوں نے ہدایت کو سمجھا, جنہوں نے اپنا ٹائم لگایا, جنہوں نے خود دیکھا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, جنہوں نے اپنی اسٹڈی کی. ٹھیک ہے نا, ہمارے یہاں تو ایک خاص ہے کہ اللہ کو ہدایت دینی ہوگی تو اللہ دے دیں گے. ایسے اللہ ہدایت نہیں دیتے. اللہ کو ہدایت دینی ہوگی, کسی کو بھی آپ بولو اللہ کو ہدایت دینی ہوگی تو دیر نہیں لگے گی. اللہ اس کو ہدایت دیتے من ینیب, جو رجوع کرتا ہے, جو خود پانی خود, یہ بھی آیت آتی ہے نا قرآن میں کہ پانی خود منہ میں نہیں آئے گا, اٹھ کر جانا پڑے گا. تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھو قرآن ہم کو کتنا کلیئر کرتا ہے, کتنا کلیئر کرتا ہے. اگر آپ ساری آیتوں کو ملا کے دیکھو تو قرآن آپ کے جو تھنکنگ پروسیس ہے, جو ایک فیصلہ لینے کا پروسیس ہے, اس کو اتنا کلیئر کر دیتا ہے. جیسے کل بھی ہم نے جو پڑھا کہ ہم کو پیورٹی سے اللہ تعالیٰ نے کتنا کلیئر پیورٹی کی ایک ایگزامپل دی, آیتیں دی, ہم کو بہت پیارے سٹائل میں اللہ تعالیٰ نے سمجھایا. اور آج بھی اللہ ہم کو ہدایت کی بات بتا رہے ہیں, اور ویسے بھی ہر چیز میں قرآن آپ کو بہت کلیئر کرتا ہے اگر آپ اس کو سمجھ کے پڑھیں تو. تو اس کے بعد جو میری فیوریٹ آیت ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ طاغوت نے بھی ظاہر اللہ تعالیٰ سے چیزیں مانگی تھیں, اللہ نے اس کو دی, لیکن اللہ نے کہا میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا. تو آگے دیکھیں کیا آ رہا ہے, وہ اور جو ایمان لائے اللہ کے ساتھ, یعنی شیطان آپ کو پکڑ کے گناہ کروا نہیں سکتا. ہم تو ہر چیز شیطان پر ڈال دیتے ہیں نا کہ شیطان نے یہ کیا, شیطان نے یہ کیا. اگر ہمارا ارادہ مضبوط ہے نا, اگر ہم اللہ کے بتائے ہوئے رستے پر چلے نا, تو شیطان مجھے اور آپ سے کوئی کام نہیں کرا سکتا. الٹا پھلٹا اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے. اگر ہم اللہ کے بندے بن جائیں تو آگے دیکھیں اللہ کیا فرما رہے ہیں, فقد استمسک, بس یقیناً تھام لیا اس نے, بالعروۃ الوثقی. کتنی خوبصورت آیت ہے, کڑا مضبوط, لن فصام لہا, نہیں ہے ٹوٹنا, لہا اس کڑے کے لیے. یعنی آپ سوچو, جس نے اللہ کو پکڑ لیا وہ کبھی بھی گرے گا نہیں, ٹوٹے گا نہیں. جس نے اللہ کی اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لیا, یعنی جس نے اللہ کی کتاب کو, اللہ کا یہ کڑا ہے, اس کو مضبوطی سے تھام لیا تو وہ کبھی بھی ٹوٹے گا نہیں. یعنی اللہ اس کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے. جیسے دیکھیں نا ایگزامپلز ہیں کہ ہم لوگ رولر کوسٹر میں بیٹھ جاتے ہیں, الٹی بھی ہوتی ہے سیدھی بھی ہوتی ہے, ہم کہتے ہیں نہیں یار یہ لوگ اچھی بناتے ہیں, اسپیشلی باہر کے لوگ ہیں, یہاں کے بھی, یہ نہیں ہوگی ورنہ تو ان کے اوپر کیس ہو جائے گا. ہم بیٹھ جاتے ہیں بے دھڑک, لیکن کیسے الٹی ہوتی ہے کہ پورا انسان اگر گرے تو نیچے مر جائے, لیکن ہم بھروسہ کرتے ہیں, ہم بیٹھ جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں نہیں اتنی بڑی چیز میں ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے. اسکائی ڈائیونگ کرتے ہیں تب بھی بیٹھ جاتے ہیں, اسکائی ڈائیونگ بھی کر لیتے ہیں, ہر چیز, پیرا گلائڈنگ کرتے ہیں, سب کرتے ہیں, کیونکہ وہ ایک بیلٹ سا بندھا ہوا ہوتا ہے, ہم کو بھروسہ ہوتا ہے کہ ہم کہیں جائیں گے نہیں, یہ تو مضبوط کرتے ہیں. ورنہ تو دن میں کتنے لوگ یہ کام کرتے ہیں, اگر سب مرنے لگیں تو کیا ہوگا. تو ہم سب چیزوں پہ بھروسہ کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں نہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. جیسے ایک بچہ بھی ہے, اگر آپ اس کو بھی ایک بچے کو بھی آپ دیکھو گے نا, وہ دیکھتا ہے اوپر بیٹھا ہوتا ہے, اگر آپ اس کو یوں اشارہ کرو گے نا اپنی طرف آنے کا, تو وہ اگر آپ کو پہچانتا ہوگا نا تو فوراً آپ کی گود میں آ جائے گا. لیکن کوئی دوسرا اس کو اشارہ کرے گا نا تو کبھی نہیں آئے گا, اگر اوپر بیٹھا بھی ہوگا تو, کیونکہ بچے میں بھی اتنی پہچان ہوتی ہے. یہ اللہ ہیں, اللہ, اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے میرا کڑا مضبوطی سے تھام لیا تو وہ ٹوٹنے والا نہیں ہے ٹوٹنے والا اس کے لیے. آپ دیکھو نا, کبھی کوئی ہم اکیلے کہیں پھنستے ہیں, آپ ایک لفٹ کی مثال لے لو تو ہمیں ڈر لگتا ہے. کوئی بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں چلو شکر ہے کوئی ساتھ تو ہے. اور آپ دیکھو کہ میں تو ہمیشہ, پتہ ہے مجھے یہ مثال اپنے لیے بہت اچھی لگتی ہے, کیونکہ ایک دفعہ اتنی پاؤں میں تکلیف تھی
تو کوئی میری اس تکلیف کو دور نہیں کر سکتا تھا. ایک کچھ میرا مر گیا تھا یا کچھ ہوا تھا، لیکن کوئی میری امی یا کوئی میرا صرف ہاتھ پکڑ لیتا تھا نا، بہن یا کوئی بھی، تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ بس میری تکلیف تھوڑی کم ہو گئی ہے. سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو کہ کوئی اس وقت تکلیف میری ایک دم سے دور نہیں ہو جاتی تھی، لیکن کسی کا ساتھ مجھے مل جاتا تھا. یہ ہے اللہ کا ساتھ. اللہ جو فرماتے نا ان اللہ مع الصابرین، جمے رہنے والوں کے ساتھ اللہ ہیں. تو ایسا نہیں کہ اب آپ کو کوئی تکلیف ہی نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو تکلیف سے بچا کے رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو آزمائش سے بچا کے رکھے. لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ نہیں آئے گی، لیکن اس میں آپ کو ڈھارس ہوگی، اس میں آپ کو سکون ہوگا. سامنے والا کہے گا یہ تم کیسے برداشت کر لیتی ہو، آپ کہو گی یار بس اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو حل کریں گے اور کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ کو ایک ڈھارس ہوگی جب آپ کو اللہ کا ساتھ کا پتہ چلے گا نا، کہ اللہ یوں ساتھ ہوتے ہیں. آپ دیکھو کہ کیا میں اگزامپل دینے والی تھی، سوری میرے دماغ سے ہی نکل گیا، لیکن وہ آپ دیکھو کہ ڈھارس ہوتی ہے کہ اللہ ضرور ساتھ دیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ میرے ساتھ ہیں. وہ تکلیف بھی ہوتی ہے نا، تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ اس تکلیف کا احساس کم ہو جاتا ہے. یہ سب آپ نے پریکٹیکلی دیکھا ہوگا. اگر آپ کے ساتھ کوئی ہوتا ہے آپ کا خوف کم ہوتا ہے، اگر آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا اور آپ کہیں پھنستے ہو آپ کا خوف زیادہ ہوتا ہے. اور میں نے تو یہ جو آپ کو میں قصہ بتا رہی ہوں نا، اس کے بعد تو میں نے اتنا سوچا کہ ایک انسان کے ہاتھ سے مجھے اتنی تسلی ملتی ہے تو اللہ کے ساتھ سے میں کیوں تسلی نہیں پا سکتی، کیونکہ میں اس اللہ کو بھی جانتی ہی نہیں ہوں، میں نے جاننا شروع ہی نہیں کیا. تو آپ دیکھو اللہ تعالیٰ کا جس نے یہ کڑا تھام لیا نا، اللہ اسے کبھی ٹوٹنے نہیں دیں گے. تو اب یہ میرے اور آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کتنا اللہ تعالیٰ کی قدر کرتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھو ہم کو جیسے سیل لگا دیا ہے قرآن میں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، ان اللہ مع الصابرین. یہاں اتنی پیاری ہم کو ایک مثال دی. ہم ہی ایسے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف نہیں جاتے ہیں، ہم دوسرے سہارے ڈھونڈتے ہیں. آپ یقین کرو کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی سہارا نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ اگر ہم نے اللہ کو تھام لیا نا انشاءاللہ، تو آپ دیکھنا ہم کسی سے نہیں ڈریں گے، اور انشاءاللہ ہماری زندگی بھی بہت آسانی سے کٹے گی اور ہماری آخرت بھی بہت خوبصورت ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہم کو بہت ہی اچھے طریقے سے اس قرآن کو سمجھنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی ہمت طاقت دیں کہ ہم کبھی بھی سینکڑوں کروڑوں انسانوں میں بھی رہ کر کبھی آپ کے راستے سے نہ بھٹکیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کبھی ڈرے نہ، کیونکہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. اور ہم کو صرف آپ کی اتنی قدر ہو جائے کہ بس ہم کو کسی سے ڈر نہ لگے، ہم آپ کی عظمت کو پہچان لیں انشاءاللہ تعالیٰ. وہ آیت آتی ہے نا وما قدر اللہ حق قدرہ، نہیں قدر کی انہوں نے اللہ کی جیسا کہ حق تھا اس کی قدر کرنے کا، تو ہم نے بھی نہیں کی. یہ قرآن جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا اس میں سب چیزیں تھیں، لیکن ہم نے قدر نہیں کی. ہم نے دوسری کتابیں لے لی، ہم ادھر ادھر مدد مانگتے بھاگتے رہے. ہاں دنیا کے کاموں میں ہم مدد لے سکتے ہیں، لیکن اللہ سے بڑھ کر کوئی سہارا ڈھونڈنا کیا ہے یہ؟ مطلب یہ انسان کو سوٹ کیسے کرتا ہے کہ جب وہ اتنا عقل والا انسان ہے. تو بس اللہ تعالیٰ آج سے ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے میرے لیے، اور جو آپ کی کتاب ہے مجھے مل جائے گا، اس کے آگے مجھے کوئی چیز بھی ملے تو اللہ تعالیٰ میں اس کو نہیں مانوں گی. مجھے میری مدد کیجیے گا، مجھے ہمیشہ اس قرآن پہ چلنے والا بنائیے کہ اللہ تعالیٰ مرتے دم تک میں اس پر چلوں اور عمل کروں، اور جب آپ کے پاس پہنچوں تو انشاءاللہ سرخروئی کے ساتھ پہنچوں انشاءاللہ تعالیٰ. پھر آگے کل کنٹینیو کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.